الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 5 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارے زاہد چیپا بھائی اسلام 360 والے ماشاء اللہ تعالیٰ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں جیلم اکیڈمی کے اندر، اور ان کے آخری وزٹ سے لے کے اب تک جتنی اپڈیٹس آئی ہیں اسلام 360 کے حوالے سے وہ انشاءاللہ خود بریف کریں گے اسے۔ صرف میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اللہ کے فضل سے المستدرک للحاکم مکمل طور پر امام ذہبی کی تحکیم کے ساتھ اسلام 360 میں آ چکی ہے، اور مجمع الزوائد کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہ 2 کتابیں ہو گئیں تو آپ سمجھ لیں، اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ جو کتب ستہ ہے ان کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں وہ بھی ساری اس میں ڈلنی چاہیے۔ طبرانی ہو گئی، بیہقی ہوگی، باقی ساری جو ذرا دور کی کتابیں ہیں تو وہ آلموسٹ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی اگر مجمع الزوائد آ گئی۔ پھر ان سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر بھی کام کریں۔ فی الحال تو یہ بہت بڑا کام انہوں نے کر دیا ماشاءاللہ، اور پلس انہوں نے ہندی کے اندر ایک الگ سے بھی ایپ بنائی ہے، اس میں بھی ایڈ کر دیا ہے پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہندی لینگویج کے اندر، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ باقی تفصیلات وہ انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے۔ اور ہماری جو قرآن تفسیر کے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ بھی آلموسٹ 5 پارے اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں، آڈیو والے پورشن کے اندر جا کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگا۔ باقی اسلام 360 کو اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان نے ایٹم بم پہلے بنایا تھا، لیکن اس کے لیے جو ڈیلیوری ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام وہ 1996 میں شروع ہوا، اور پھر ماشاء اللہ تعالیٰ 2004-05 میں جا کے میچور ہوا۔ لیکن دین کے حوالے سے یہ جو ایٹم بم ہے علمی، جو جہالت کو ختم کرنے والا یعنی اسلام 360، یہ بعد میں بنا ہے، اور جو اس کا کیرنگ ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام، یعنی ہمارا پلیٹ فارم جو دنیا میں لوگوں کو یہ بتائے کہ احادیث سٹینڈرائز ہیں، ان کی انٹرنیشنل نمبرنگز ہیں، احادیث کی بکس ہیں، اور ان کی تخریج کیا ہوتی ہے، تحکیم کیا ہوتی ہے، حدیث کا متن کیا ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسپلے کرواتے تھے، اور بڑی خواہش تھی کہ ایسی ایپ اویلیبل ہو کہ ایک عام آدمی کاؤنٹر چیک کر سکے کہ یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ واقعی کہیں پہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو حدیث کا نمبر نہ بھی آتا ہو، اس میں جو کریٹیکل الفاظ ہیں وہ لکھے، اس لفظ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جتنی احادیث کی بکس میں وہ لفظ آتا ہے وہ ساری احادیث کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹخنا کا لفظ لکھیں گے کھل جائے گا، اس کے علاوہ چادر لکھیں گے، چادر سے متعلق ساری احادیث کھل جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے اسلام 360۔ تو میں تو زید بھائی آپ کے حق میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کی یہ ایپ نہ ہوتی تو ایک عام بندے کو کاؤنٹر ویریفیکیشن کا کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا، اور پلس یہ ہے کہ آپ کی اس ایپ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایپ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہی یوز کرتے ہیں یا جن کو کوئی علمی شغف ہے وہ کرتے ہیں، ادروائز عام آدمی کو تو بیچارے کو اتنی سینس بھی نہیں تھی۔ ہم نے الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور یہ اب سلسلہ چل نکلا ہے۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بعض اوقات علماء مختلف اوقات کے اندر اسلام 360 کے حوالے سے ورڈکٹ دیتے رہتے ہیں، کبھی غصے میں ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے، اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہائی لائٹ کریں انشاءاللہ۔ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسپلے کروا دیں گے، آپ وہ ہائی لائٹ کریں۔ اور میں نے کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، یعنی شروع میں انہوں نے فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے اعتبار سے مسلم شریف ڈالی تھی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ کنٹینیوس نمبرنگ جو دارالسلام کی ہے وہ ڈالیں، پیرلل میں وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر سرچ ذرا آسان ہے۔ پلس ایک دفعہ صحیح بخاری کے جو ابواب تھے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے، تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ابواب کے اندر امام بخاری نے اپنا باقاعدہ فہم لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس کو نہ نکالیں۔ اس میں بعض اوقات ایسے اقوال ہیں جو دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں اور وہ بڑے بینیفیشری ہیں اس اعتبار سے۔ مثلا صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں امام بخاری
کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد قائم کر دی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، وہ حدیث کی نمبرنگ میں نہیں آتا۔ آپ چیپٹر کے ہیڈنگز اڑا دیں گے تو وہ بخاری سے نکل گیا، حالانکہ یہ حدیثیں بھی موجود تھیں۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی پوری سند موجود ہے، نبی الاسلام سے مولا علی نے روایت کیا اور سیدہ عائشہ نے علیہم السلام ورضی اللہ عنہما۔ تو اب یہ نالج ضائع ہو جانا تھا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ سارے ابواب اس میں دوبارہ سے بحال کیے۔ کہیں ترجمے میں کوئی ایشو ہوتا ہے، میرے بھائی پاکستان میں تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی ایشو آ جاتا ہے، اور قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں آپ ہمیں بھیجیں، ہم وہ ریٹریو کریں گے آپ سے وہ والا والیوم اور آپ کو نیا نسخہ دے دیں گے۔ اس کی بجائے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ کوئی گستاخی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ المستدرک الحاکم میں انہوں نے بریلوی مکتب کا ترجمہ چونکہ اویلیبل تھا وہ ڈالا ہے، امام ذہبی کی اس میں تحکیم لگی ہوئی ہے، اس میں بعض اوقات بریکٹس میں کوئی الفاظ چلے جاتے ہیں وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتے، اور وہ بریکٹس تو سب نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کوئی حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ شمار نہ کرے۔ بعض اوقات بریف کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اس پہ ویسے کامنٹس کر دیتا ہے، اور وہ کامنٹس بھی بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے جن کے اوپر کوئی گرفت ہو، لیکن فرقہ واریت کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ترجمے بدل دیتے ہیں، اور یہ روبوٹ سے دین نہیں سیکھا جا سکتا، فلاں نہیں کیا جا سکتا، ویسے تو ہماری زندگی کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ یوز کر رہے ہیں، موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی گوروں کی بنائی بھی یوز کر رہے ہیں، اور کپڑوں سے لے کے ہر چیز ان کی گوروں کی مشینوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور صرف اسلام 360 کے بارے میں اس طرح کے ورڈکس دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ ہائی لائٹ کریں، کوئی کلیریکل مسٹیک ہے انشاءاللہ اسے ہم اپڈیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمے میں الفاظ کا چراؤ درست نہیں ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوشش تو کرتے ہیں پروف ریڈنگ کریں، اور اپنی حد الامکان کوشش کریں کوئی نیگیٹو چیز اس حوالے سے عوام کے اندر نہ جائے۔ بعض اوقات ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کاپی پیسٹ کرتے ہوئے بھی الفاظ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ یونیکوڈ میں یہ ایشو رہتے ہیں لیکن بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے روند ڈال کے بیٹھ جانا، یعنی اگر کسی کے کھانے میں نمک کم ہے اور آپ یہ ضد ڈال کے بیٹھ جائیں کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، یا اگر آپ کے محلے میں خالص دودھ نہیں ملتا آپ کے میں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ یا آپ کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو آپ کے میں ناک ہی کاٹ دوں گا، نہیں، آپ اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ یہ کام تو علماء کا تھا۔ دیکھیں مدینہ یونیورسٹی کے لوگوں نے مکتبۃ الشاملہ بنایا تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان میں ہمارے علماء مدارس میں یہ کام ہونا چاہیے تھا جو ایک ایسے بندے نے کیا جو دنیاوی اس فیلڈ سے آیا، سو کالڈ جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی آج تک ان کے نام اعمال میں نیکیاں جاری ہیں، اور اسلام 360 تو آپ سمجھ لیں اس سے کئی گنا بڑھنے والا معاملہ ہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری دعائیں زاہد بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جتنی اپڈیٹس آئی ہیں آپ اپنے اعتبار سے اسے بریف کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔